نہیں مانگتا، ایک مانگتا ہوں، ایک مجھے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، وہ دعا قبول کی۔ تو ہوا یہ کہ ایک جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا، جبکہ کفار نے اعلان کیا کہ جو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، ہم 100 اونٹ اس کو بطور انعام دیں گے۔ وہ اٹھا، اس نے اعلان کیا کہ برادری کے اعلان پر میں لبیک کہتا ہوں اور میں اس کام کو انجام دوں گا۔ وہ نکل آیا، تلوار اس نے نیام سے باہر نکالی، تلوار اس نے نیام سے باہر نکالی اور مکے کی گلیوں میں پھرنے لگا۔ ایک آدمی راستے میں اس کو مل گیا، غالباً اس کا نام نعیم ہے یا نعیم ہے۔ اس نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، تیرے کچھ آج تیور جو ہیں وہ صحیح معلوم نہیں ہوتے، آج تم کسی اہم مہم کی طرف چلے ہو۔ اس نے کہا ہاں، میں نے تلوار سونپی ہے، 100 اونٹ کا انعام میں نے لینا ہے، اور میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کرنا ہے، صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ بات تو تم نے ٹھیک کی، لیکن ایک بات تو بتا، یہ جو ان کا قبیلے ہیں وہ تجھے زندہ رہنے دیں گے؟ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا بھی دماغ خراب ہے۔ کہنے لگا میری بات چھوڑو، اپنی بہن کا جا کے پتا کرو، وہ بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ تمہارا بہنوئی سعید جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، جاؤ پہلے جا کے ان کی خبر دو۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اسے غصہ آیا، وہ چل پڑا ان کے گھر کی طرف۔ جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کیواڑ بند تھا، دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے غصے سے جب وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو غصے کا دروازہ اور ہوتا ہے اور محبت کا دروازہ کھٹکھٹانا اور ہوتا ہے۔ یہ وہی فرق جانتے ہیں جو غصے کے معاملے کو بھی جانے اور محبت کے معاملے کو بھی جانے۔ حضرت سعید کی زوجہ محترمہ جو حضرت عمر کی اس وقت بیوی تھی، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے بھائی جان آ گئے۔ تو دروازہ جی میں کھڑکایا، معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ انہاں کیا ان کی کریے، انہاں کا استاد بھی اس نے کون سی حضرت خبیب بن عرط، وہ انہوں پہ قرآن پڑھا دے سن۔ قرآن کا استاد ہونا ہے صحابہ کی سنت ہے، تے قرآن پڑھانا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، تے قرآن پڑھنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ لوگ قرآن پڑھن تو بھی چالو نے تے قرآن سمجھو تو بھی چالو نے۔ اب سیتے نماز پڑھن تے آتے ہیں، پر جڑے بندے آتے ہیں وہ بھی قرآن کا خیال نہیں کرتے، وہ بھی نہیں آتے پہ آپ صاحب ساڈا قرآن تے سکا کراؤ، میں نے نماز نہیں سکی کرا۔ نماز پتہ نہیں پڑھ کے ٹر جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں نماز آؤں بھی ہے جی، نماز آؤں بھی ہے کہ نہیں۔ نمازیاں نو اپنی نماز درست کرنے واسطے استاد کی خدمات لڑنی چاہیے۔ تے آپ صاحب نو صرف اسے گل تے نہ رکھو بھی اذان آ چھڑ تے تانوں جماعت کرا چھڑ، اس گل تے بھی رکھو کہ تہاڈی وہ اصلاح نہیں کرنی، خدا تانوں کو فائدہ بھی پہنچے۔ عالم دین جیڑا بھی مسجد کے اندر ہے وہ صاحب علم ہے، تے صاحب علم دا کی فائدہ جے تو آہو دے کول حاصل کوئی نہ کیتا۔ اللہ دا فرمان ہے فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا پوچھیا کرو اہل علم دے کولوں جڑی گل دا تانوں پتہ نہ ہو۔ میں بھی ہے جمعے تو بعد جماعت کرا کے تے پھر دوبارہ بہنا یا نہ یار کو گل پوچھنی نہیں پوچھ لو، لیکن کوئی بندہ پوچھتے اللہ ماشاء اللہ شاہ نادری یا کوئی بندہ کو سوال کرے تے میں کہنا جڑا پوچھنا ہے نا یہ بھی ادھا علم ہے، یہ بھی ادھا علم ہے۔ وہ خباب بن عرط کا پڑھا دے سن، ابن سعید اور سعید بن زید اور حضرت عمر خطاب کی ہمشیرہ وہ پہ پڑھتے سن۔ دروازہ کھڑکایا، انہاں کہ استاد جی تسی تے چھپ جاؤ، تے ساڈی خیر میں جو ساڈا روئی ویکھی جائے، یہ تیور چنگے نہیں، غصے والا بندہ ہے،
پتہ نہیں یہ ساڑھے نال کی کرنا. بھن اگاں ودی جا کے پوچھیا کون ہے؟ انہیں آخیا عمر ہے، اور کون ہے؟ انہیں آخیا بھی دروازہ کھولو. انہیں آخیا دروازہ کھول دینے ہیں. دروازہ کھولیا تو پہلی بسم اللہ جی. انہیں کہا سعید کتنے وے؟ انہیں آخیا آ بیٹھا ہے. انہیں انہوں نے گلمیوں پھڑیا تو پھڑ کے جناب آخر کا سنیا تو بے ایمان ہو گئے. انہیں آخیا بے ایمان جو ہوتا ہے جنہیں ایمان قبول نہ کیتا ہوئے میں تو ایمان قبول کیتا ہے. انہیں آخیا کہڑا ایمان تو قبول کیتا ہے؟ انہیں آخیا باپ دادے کا ایمان تو چھڑ دیتا ہے تو رسول والا ایمان قبول کر لیا. باپ دادے کا ایمان کفر ہے اور رسول کا ایمان جڑا نا وہ ایمان ہے. میں تو مومن ہوں. انہیں رکھ کے کچھ پیڑ ماری. جنہیں ماری نہ تو اگے بد گئی آپ کی ہمشیرہ. انہیں آخیا یہ کی آنا پیا؟ میں بھی یہ نال دی ہوں. انہیں آخیا اچھا تیرا بھی علاج کر دینا. انہیں کہا علاج کی کرنا؟ تلوار تیرے ہاتھ چ، تو اگر ساڈا سر قلم کرنا تو کر دے، پر لیکن ایک گل یاد رکھی یہ وہ نشہ نہیں جسے تو شی اتار دے. یہ نشہ لین والا نہیں. اے نشہ سانو ایسا ملیا ہے کہ دنیا کے نشے جڑے نے وہ منٹاں تے سیکنڈاں دے ہوندے نے اور وہ چھیتی لے جاتے ہیں. لیکن ایمان کا نشہ جڑا نا یہ قبر چ بھی کم آتا ہے تے حشر چ بھی کم. سبحان اللہ جی. یہ قبر چ بھی کم آتا ہے تے حشر چ بھی کم آتا ہے. یہ وہ نشہ نہیں جڑا اتر جائے اترن واسطے تے لیا ہی نہیں نا. انہیں آخیا اچھا یہ کردے کی سو؟ پہ انہیں کو قرآن پہ پڑھتے سو. انہیں کہا قرآن پہ پڑھتے سو؟ قرآن کی ہے؟ انہیں آخیا وہ جڑا ساڑھے نبی تے نازل ہوا. انہیں آخیا پھر مینوں بھی سنا دے. انہیں کہا سنا دے دئیے، پر سنان تو پہلا جڑا بندہ سننا چاہے نا انہوں آنے پہلے ہاتھ منہ دھو لیا، غسل کر لیا، وضو کر لیا، کوئی بندے کا پتنا والا کام تے کر لیا. اسی بے سنتیاں تے بے غسلیاں تے بے طہارتیاں قرآن نہیں سناتے. انہیں کہا جی یہی گل ہے تو پھر مینوں دسو میں کی کراں. انہیں کہا پانی موجود ہے تو جو غسل کرنے تو غسل کرتا ہے، جے کر وضو کرنے تو وضو کرتا ہے. ہوں کافر کو کی پتا وضو کی ہوتا ہے. انہیں کہا مجھے کرا دو جو کرانا ہے. وہ جو کرا دیتا نا تو غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اچھا غصہ ہوگا نا چڑھیا تو بندہ وضو کرتا ہے تو غصہ جا جائے. حضور کا فرمان ہے غصہ چڑھیا ہوئے بہ جاؤ جی. آ جڑا وضو ہے نا یہ تو کرونا کا بھی دشمن ہے جی. تسی تو ماسک لے کے جڑا نا کرونا کو بچن کی کوشش کرتے ہو. کدی 5 وقت کا وضو کرو تو ماسک کی لوڑ ہی نہ پڑو. یہ بیماری تو یقیناً ہے پر پروپیگنڈا ادو بھی زیادہ ہے. یہ تو بندیاں مارن والا پروگرام جڑا نا ساری کائنات دیا حکومتوں نے کیتا ہے. یہاں انسانوں مکاؤ حکمیں مکتے نہیں ہے پہ. اور مزے کی گل یہ کہ نہ دے پارلیمنٹ کرونا ہوتا ہے، نہ اپنا کابینہ کے اجلاس کرونا ہوتا ہے، نہ کچہریاں کرونا ہوتا ہے، نہ سینما کرونا ہوتا ہے، نہ ریسٹورنٹ کرونا ہوتا ہے، نہ یہاں دیا مجلساں کرونا ہوتا ہے. کرونا انہوں کا پتہ نہیں کتنے کتنے ہوتا ہے جی. کاروباری حضرات نال میں ایک گل ضرور کراں گا. تساں بھی جڑی جدوں دی روٹی گنتی شروع کیتی ہے نا تانوں بھی باباواں تے تد پڑیا. رب نے دن پیدا کیتا سی کاروبار واسطے، تہاں نال وہ رات ویل لا لی. تسی ساری رات جڑا یا تے سینما ویندے رہندے ہو تے یا جڑا اج کل پچھو کر رکھے ہے جی ٹیلی ویژن ہو گیا، اپنا موبائل ہو گیا، یہ واہیات قسم کے پروگرام پہنتے رہتے، یا نیٹ ہو گیا، یا پتہ نہیں اور کی گھر چ پہ ہوتا ہے. یار ہوں تو نہ ہی نہیں آتے انگریزی میں پڑھے یا نہیں ہے جی. وہ دھیان لگے رہتے ہو فیس بک کے دوجیا ترجیحاں دے. وہ نتیجہ ہے کہ رات کو 2 بجے تو پہلے سوتے ہیں. نتیجہ نکلتا کہ سویرے 12 بجے پہلے اٹھتے ہیں، 1 بجے تو پہلے دکان دے نہیں جاتے. یہ الٹی جڑی گنتی تو شروع کی ہے نا یہ خدا رسول کی بھی مخالفت ہے. چاہیے یہ کہ سورج نکلے تو تسی دکانوں تے جاؤ تو سورج سورج غروب ہوئے تو دکانوں تو واپس آ جی. آڑا بجلی کا بھی رولا بہت ہے نا کہ بجلی جڑی ہے نا پوری نہیں ہوتی پی، وہ وجہ تسی آپ ہی اور تہاڈیاں جڑیاں تدبیراں نے تدبیراں تہاڈیاں غلط نے.
یہ کی وجہ ہے کہ کچہریاں دا تے دفتراں دا نظام جڑا ہے وہ تو صبح 8 بجے تو لے کے 8:30 تو لے کے 9 تو لے کے 4 بجے تک ہوتا ہے. کہ کاروبار کا نظام کیوں نہیں اس ویلے ہوتا؟ کاروبار کا نظام جڑا ہے، دکانوں کا نظام جڑا وہ کیا نہیں ہوتا صبح 9 تو لے کے 4 بجے تک ہونا چاہیے. اگر یہ جڑا نظام تسی کر دو پاکستان کے اندر تو یقین فرماؤ ساری ادھیوں بہتی بجلی وہ بچ جائے. اور رات میں جڑیاں بجلیاں بال کے دکانیں کرتے ہو نا، یہ تمہیں کرنے کی لوڑ ہی نہ پوے تو بل بھی بہتے نہ ہو تو تھوڑی بھی بچت ہوئی. اور تھوڑی انسانیت جو تمہیں ڈاکٹروں کو بھی نہ جانا پوے، انہیں بندے بیمار بھی نہ ہو. لیکن اس پاس دھیان ہی کوئی نہیں. اور حکومت خود جڑی نے غلط نے، حکمران غلط نے، عوام غلط ہے، تاجر غلط ہے، دکاندار غلط ہے، اور انہوں دیا پالیسیاں بنان والے غلط نے. پالیسیاں جس نے غلط بنتی نے اس نے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ستیہ ناش ہو جاتا ہے. مینوں چھوٹے میں ہندیاں کا یاد ہے جدو ابھی چھوٹے چھوٹے ہوں سن سارے ملک لوگ جہاں سویرے نماز پڑھ کے جا کے اپنی دکانیں کھول کے پوکر مارتے سن، چھڑکاؤ کرتے سن. تو گیر کی نماز کے بعد وہ ہولی ہولی دکان کو سمیٹنا شروع کرتے سن. تو شام کی نماز جب دکانیں بند کر کے گھر آ جاتے سن تو سوکھے ہو کے رات آرام نہ سوتے بھی سن. رات سون واسطے وے، رات فلمیں ویکھن واسطے نہیں، رات واہیات پروگرام ویکھن واسطے نہیں. وہ نتیجہ کی ہے کہ تصا اپنی صحتوں کا بیڑا گرک کرتے، ستیہ ناش کرتے اپنی صحتوں کا. تاری نیندر نہیں پوری ہوتی تو وہ فائدہ ہے کہ ڈاکٹر دیا دکانیں بھری ہیں، حکیمہ دیا دکانیں بھری ہیں، اسی اس پاسے نہیں آتے. وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے آخیا نا مجھے قرآن سناؤ، انہیں آخیا ساڈا استاد بھی اتنے ہے تمہیں وہی سنا دیں. انہیں کہا استاد کتنے جے؟ انہیں کہا استاد جی آ جاؤ کام بن گیا. استاد بھی آ گئے، استاد بھی آ گئے. حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پڑھیا یا حضرت سعید نے پڑھیا اور انہیں سورہ طٰہٰ دیا پہلا آیتاں جڑیاں نے وہ تلاوت فرمائیاں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس لیے انہوں نے آیات مبارکہ تلاوت کی تھیں. حضرت عمر فاروق کی آنکھیں جو آنسو نکل حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اکھاں وچوں آنسو نکل آئے. انہوں نے آخیا قرآن کدے تے نازل ہویا؟ انہوں نے آخیا وہ تے قرآن حضرت محمد تے نازل ہویا، یہ اسی پڑھنے ہیں. انہوں نے آخیا پھر انج کرو مینوں پھر اتنے ہی لے جاؤ. انہوں کا قرآن چل کے سننے ہاں تو انہوں کی زبان کو سننے ہاں. پنجابی کسی بندے نے آخیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے گویا کہ آخیا کہ کرو آیا سا مار مقامنے مینو مار دے لے چلو، متا عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دی ہے لے چلو، مینو اتنے لے چلو جتھے میری عمر سو دی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ترے تے آپ مکہ شریف دے نال ہی ایک چھوٹی جی جگہ ہے، اتنے آپ جلوہ فروز سن تے صحابی بھی اتنے ہی سن. وہ جس نے آئے نا تو دروازہ کھڑکیا کسی بندے آخیا جی عمر آ گئے کہ تلوار بھی وہ کول ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اتنے ہی سن، وہ بھی چند دن پہلا مسلمان ہوئے سن. نبی پاک دے چاچا نے انہیں کہتے گھبرانے والی کہڑی گل ہے، اگر عمر آ گیا تو ٹھیک ہے، جی تو ارادہ ٹھیک ہے تو بچ جائے گا، نہیں تو پھر تلوار بھی وہی ہوگی تو سر بھی وہی ہوگا. جب دروازہ کھولیا نا حضرت عمر فاروق اندر بدے، انہیں آخیا کدھر آیا ہے؟ انہیں آخیا ہوں گل کرنے والی کوئی نہیں، میں ہوں ادھر ہی آیا، میرے لے چلو. نبی پاک صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر انہیں اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا تو نماز کا ویلا ہو گیا. نماز کا وقت ہوا، حضور نے فرمایا بھی اٹھو اٹھ کے تے نماز پڑھو. ادو اجی اذان لازم نہیں سی ہوئی، ادو اجی اذان لازم نہیں سی ہوئی. تو چلو جی اذان آتے بھی سن تو ہولی جی آتے سن تو کمرے کی کرے نہیں سی جی، اور وہ آواز پار نہیں سی جاتی. حضرت عمر فاروق نے جی انہیں سبا سدیاں کیتیاں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے بدے. انہیں کہا لوٹ کی کرن لگے ہو؟ کہنے لگے جماعت کران لگا. انہیں آخیا نماز اتنے پڑھ دیں؟ انہیں آخیا آؤ اتنے ہی پڑھنے ہیں. انہیں
انہیں آخیا عمر نے اج اسلام قبول کیا، اج نماز اتنے نہیں پڑھنی، اج نماز اتنے نہیں پڑھنی۔ انہیں کہا کتنے پڑھنی؟ انہیں کہا خانے کعبے کے سامنے پڑھنی، خانے کعبے کے سامنے پڑھنی ہے، تے مطاف وچ پڑھنی ہے، مسجد حرام وچ پڑھنی ہے، خانے کعبے کے سامنے پڑھنی ہے۔ کعبہ آگے ہوئے گا تے سونا وہ پیچھے ہوئے گا، تے وہ پیچھے اسی ہوواں گے۔ سونا جماعت کرائے گا، اللہ اکبر آکھے گا، اللہ اکبر آکھے گا، سمع اللہ لمن حمدہ آکھے گا، اسی ربنا لک الحمد آکھاں گے، تے سونے دے پیچھے نماز پڑھا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے آخیا کہ گل تو ٹھیک ہے لیکن حالات اجازت نہیں دیں، حالات اجازت نہیں دیں، سارا مکہ مخالف ہے کہ اسی نماز اتنے پڑھا نہیں سکتے۔ انہیں آخیا جنہ چر عمر نے اسلام نہیں سی لیا اُنہ چر تسی اتنے نماز نہیں سا پڑھا سکتے، پر جدن عمر اسلام لیا نماز تسی اتنے ہی پڑھاؤ۔ انہیں آخیا تو کفر کا مقابلہ کون کرے گا؟ انہیں آخیا میں عمر کا نہیں آیا، اسے واسطے آیا ہی اسے واسطے تو کلمہ بھی اسے واسطے پڑھے ہے۔ اج تو بعد جماعت جہی نا حرم کے اندر ہی ہوگی، حرم کے اندر ہی جماعت ہوے گی، تو حفاظت کون کرے گا؟ فرمایا ایک پاسے میں کھلو جاؤں گا، دوسرے پاسے میرے حمزہ کھلو جاؤں گا، کہ اسی دونوں حفاظت کریں گے۔ ویکھاں گے کہڑا مائی کا لا لگے آتا ہے، ویکھاں گے کہڑا اگے آتا ہے، کہڑا عقبہ شعبہ اگے آتا ہے، کہڑا ابو جہل اگے آتا ہے۔ جہڑا آئے گا وہ ہے نہیں، عمر کی تلوار کا سامنا وہ نہیں کر سکے گا، جے کرے گا تو پھر دوزخ ہی جائے گا، اتنے نہیں رہن لگا۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے کیا سونیا جی اج عمر ایمان لیا آیا تو اج پھر میں اپنی ادھی ڈیوٹی انہوں دیتی، ادھی ڈیوٹی انہوں دیتی، تے او دے نال جڑے ایمان لیاؤن والے نے انہاں نوں دیتی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے واسطے تیری حفاظت اللہ ہی بڑا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جنہ لوگوں نے تواڈے تے ایمان لیا ہے تواڈی حفاظت وہ کرن گے، تواڈی حفاظت وہ کرن گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آئے تے 40 دا عدد مکمل ہوئے، 40 دا عدد مکمل ہویا۔ وہ تو پہلا 39 سن تے 40ویں سن۔ پتہ لگا کہ 40 دا جڑا لقب ہے لفظ ہے نا یہ بڑا برکت والا ہے۔ سونے نبی دی عمر بھی 40 سال ہوئی تے اعلان نبوت کیتا، 40 سال عمر ہوئی تے اعلان نبوت کیتا، تے جدو 40واں بندہ نال رلیا تے مکے چ دھما پی گئی، مکے چ دھما پی گئیاں، آج کو سونا آ گیا کہ میں ایمان لے آندا ہے۔ یارو حقیقت ہے جے کہ طاقت نہ ہوئے تے ایمان بھی صحیح کامل نہیں ہے۔ طاقت والا بندہ بھی نال چاہیے، طاقت والا بندہ بھی نال چاہیے، کہ طاقت والے بندے جے کر ایمان لیا ہونا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طاقت والے لوگوں کی بڑی قدر کی، طاقت والے بندیاں کی بڑی قدر کی ہے۔ نریاں دعاواں نال جے کام شروع ہوندا نا، عمر بن خطاب دے ایمان کی دعا نہ ہونی، نریاں دعاواں نال کھ نہیں بنتا۔ آج دعاواں ہی پہ منگنے ہیں نا، آج جڑا دن لگیا کشمیر کا دن سی، کشمیر تے قابل ہو گیا ہندوستان، اے دعاواں نال اسی کشمیر پہ لگنے ہیں۔ سانو 73 سال ہو گئے دعاواں منگتے ہیں، ساری ایک دعا قبول نہیں ہوئی، مودی جڑا ہے کشمیر لے گیا، تو ہی کچھ کر بھی نہیں سکے۔ ارے وہ یار فلسطین دا اسرائیل لے گیا فلسطین نو، بیت المقدس نے انہیں تباہی تے بربادی پھیری ہے۔ مسلمان بٹر بٹر پہ بیندے نے حق ادوں لینا، بیان بڑے دیتے، اخباراں بھریاں ہوندیاں جی، ٹیلی ویژن بھریا ہوندا ہے، بڑے بڑے حکمران بیان دیندے نے، ساڈے بھی بیان دیندے نے، لیکن کریں جو کہ کھ نہیں، بڑے بزدل تے بڑے ہی ڈرپوک، جی بڑے بزدل تے بڑے ڈرپوک، یہ اگے ہلن جو گے نہیں۔ جنہ چر طاقت کا استعمال نہ ہوئے انہ چر کام نہیں پھلتا جی۔ اس واسطے جہاد اسلام کے اندر فرض ہے، کفر کے خلاف جہاد جڑا ہے فرض ہے۔ اور یارو محمد بن قاسم وہ ایک گویا کہ لڑکی کی آواز سن کے وہ ہندوستان پاکستان جایا، انہیں دیابل کے مقام تے آ کے کشتی لگائی،
اور لا کے وہ اگے ودیا تے ود کے انہیں اسلام کی خدمت کی تھی، اس بچی نے بھی بچایا۔ اج لکھاں بچیاں جڑیاں نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو پکار دیا نے پہ، لیکن کسی دے کندھے تے جو نہیں ریکھتی، کوئی بندہ ہلن واسطے تیار نہیں۔ تے مسلمانوں کے حکمران اینے بڑے بے غیرت نے کہ جی انتہا جی۔ باقی کی جڑی گل ہے سعودیہ کے حکمران بڑے بے غیرت، ایڈی وڈی بے غیرتی ہے کہ انہوں نے کعبے کا دروازہ بند کر دیتا کہ کعبے جا کے طواف نہ کرو، مدینے کا راہ بند کر دیتا کہ جا کے مسجد نبوی چ نماز نہ پڑھو، سینمے کھول دیتے ہیں، کلب کھول دیتے ہیں، شراب خانے کھول دیتے ہیں، ایڈے بڑے بے غیرت، اور وہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے، اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اور دبئی والے بھی کیتا انہیں مندر بنوا دیتے، انہیں ہندوؤں واسطے مندر بنایا، جڑے بے غیرت نے انہیں افتتاح کرنے گئے تے آپ بھی اتنے جا کے ٹل کھڑکاتے رہے حکمران جڑے نے اتنے۔ جس وقت حکمرانوں کا بیڑا غرق ہویا ہوئے اور اسلام کے مطابق انہوں کی زندگی نہ گزرے تو پھر قوموں کی تباہی کا وقت ہوتا ہے، قوماں تباہ تے برباد ہو جاندیاں نے۔ اج حالات یہ نے دنیا کے اتنے کہ وہ کیا نا غالباً علامہ اقبال نے کہا جو بسر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز جی۔ نمازاں اتنے کھ نہیں کردیاں جے بندہ جڑا نا نڈر ہو کے تو کفر دا مقابلہ نہ کرے۔ کفر دا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے نال دنیا دے مسلمانوں کو جرت بھی عطا کرے، جرت بھی عطا کرے۔ سوا جرت کم نہیں بنتی، کم نہیں بنتا تے بنانا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ جنہ کی وجہ نال اسلام کی اشاعت جڑی عام ہوئی۔ میں اسے موضوع اگلے جمعے بھی بیان کراں گا انشاءاللہ۔ اگوں محرم آ رہے ہیں تے بزرگان دین دا کہنا ہے، کتابیں جو لکھے حدیث بھی موجود ہے کہ یکم محرم دا روزہ رکھنا یہ انج جویں سال دے پورے روزے رکھنا، ذی الحج دے آخری دن دا روزہ رکھنا انج جویں سال دے روزے رکھنا ہے۔ اللہ جو توفیق دے تو یہ بھی روزہ رکھو، اللہ جو توفیق دے تو محرم دا پہلا روزہ بھی رکھو، ہے نفلی، یہ نفلی روزے نے رکھنے باعث برکت نے۔ میں تو مریض آدمی ہوں تو بڑھا بندہ میرے کو روزے فرضی مار کے مکمل ہوتے ہیں، وہ میرے کو روزے نہیں رکھے جاتے، تفریح روزے میرے کو نہیں رکھے جاتے، لیکن مسئلہ میں بہرحال بیان کرنا سی کر دیتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو اللہ اور رسول دی اطاعت دی اللہ توفیق دے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، وہ صاحبان ایمان آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ واخر دعوانا